بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے قبل ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی رہائی جو تھی وہ عمل میں آئی تھی، اور اس کے فوراً بعد اطلاع یہ ہے کہ وہ انہیں چوتھی مرتبہ بقول ان کی صاحبزادی کے چوتھی مرتبہ، کیونکہ آج انہوں نے تیسری مرتبہ کہا تھا کہ وہ گرفتار ہوئیں، مگر پنجاب پولیس نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک مرتبہ پھر ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو بہت غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں جو سمجھ سے بالا تر بھی ہیں کہ اگر کورٹ جو ہے وہ رہا کر رہی ہے تو کیوں گرفتاری ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر بھی۔ اور پھر دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، جس کے اوپر ویکینڈ پہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن کے سربراہی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں اس کے ممبر ہیں۔ ملاقاتیں بھی رہی ہیں ویکینڈ پہ بھی، اور آج بھی ملاقاتیں رہی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد کی جو ہے وہ چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو کمیشن ہے ان کے ساتھ بھی۔ لیکن جو یہ انٹرسٹنگ ہوگا بہت دیکھنا کہ جو کمیشن ہے اس کے جو ٹی او آرز ہیں، یعنی کہ جو قواعد اور ضوابط طے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے اور اس کمیشن کی طرف سے، وہ یہ تحقیقات کریں گے کہ یہ جو آڈیو لیکس آئی تھیں سامنے جو کہ مختلف مراحل کے اوپر آتی رہیں، اور اس میں سے ساری نہیں بلکہ کچھ جو عدلیہ سے متعلق ہے، ججز سے متعلق ہے، ان کی جو تحقیقات ہے وہ کی جائیں گی۔ اس میں یہ آپ کو بتائیں کہ ایک حاضر جج جو ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہے، اور ایک وکیل کے بیچ میں جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل کے درمیان یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ اور وکیل کے درمیان ایک مخصوص بینچ سے متعلق جو گفتگو ہے وہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور سپریم کورٹ کے موجودہ جج کی مبینہ آڈیو لیکس ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی، اور سابق چیف جسٹس کے اس سے متعلق مبینہ آڈیوز جو ہیں وہ بھی ان تحقیقات میں جو ہے وہ شامل ہوں گی۔ صرف یہ نہیں بلکہ جو ایک خواجہ طارق رحیم صاحب کی جو اہلیہ اور جو چیف جسٹس صاحب کی جو ساس ہیں ان کے درمیان جو گفتگو ہے، جو ریکارڈنگ ہے، اس کی تحقیقات بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ایک سابق چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے اپنے دوست سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں کہ ٹکٹس کی حوالے سے بات ہو رہی ہے اور سیاسی ان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بھی تحقیقات جو ہیں وہ شامل کی جائیں گی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ یہ گفتگو ریکارڈ کس نے کی، یہ ہیک ہوئی تھی یا ایجنسیز اس میں انوالو ہے، اور یہ پھر پبلک کیسے ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ اوپن کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ سماعت رہے گی۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا، یہ بڑا تاریخی ہوگا یہ دیکھنا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کے اوپر، اور پھر خاص کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اپنا کردار ہے، اپنی شخصیت ہے، اور ان کے جو پرانے فیصلے ہیں وہ بڑے بولڈ فیصلے رہے ہیں، ان کی سربراہی میں ان ساری چیزوں کا آنا بہت ہی اہم ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا، پنڈورا باکسز کھلیں گے، کون کون تحقیقات میں آئے گا، کون کون نہیں آئے گا، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ اس کے علاوہ آج اس کی ایک اور دلچسپ کڑی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کمیشن کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس کمیشن کو چیلنج کیا ہے اپنے وکیل بابر اعوان صاحب کے ذریعے سے، جس نے یہ اختیار چیلنج کیا ہے کہ اس طرح کے کمیشن بنانے کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس صاحب کے پاس ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ واقعی ان کے تک ہوگا؟ اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے وائڈ کرنے کا، یعنی اس کو جو وسیع پیمانے پر جو آڈیو لیکس ہیں ان کی تحقیقات کے بارے میں بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے یا پٹیشن جو ہے وہ کی ہے۔ اس کا ان سارے معاملات کے اوپر کیا ہوگا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 245 جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد لگایا گیا تھا، اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ کل بہت ہی اہم ایک کیس ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی اپیل ہے انتخابات کے انعقاد کے حکم نامے پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے، وہ بھی سنی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اسی معاملے کے اوپر آج وفاقی حکومت نے بھی جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے، اس کو بھی بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ان سارے معاملات پہ بات کریں گے، لیکن آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی ٹیلی گراف کے ایک سٹوری کو بنیاد بنا کے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کی اہلیہ کی کرپشن کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو برطرف کیا تھا۔ اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے کافی لمبی تقریر بھی کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات بے بنیاد ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر برطرف کیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ ان کی اہلیہ سے کرپشن سے جڑا ہوا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کو برطرف کیا تھا۔ اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے
چیف جسٹس بھی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور یہ ساری معاملات کو بھی دیکھا جائے تو کافی دلچسپ ہوگی یہ گفتگو. اس پہ ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے, اور ہمارے ساتھ پینل بھی ہوگا, لیکن سب سے پہلے علی ظفر صاحب جو کہ بیرسٹر بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں, ان سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی کیا رائے ہے اس کمیشن کے حوالے سے اور جو پٹیشن گئی ہے اختیار کو چیلنج کرنے کی اس کے حوالے سے, اور جو دیگر معاملات ہیں, مذاکرات کے معاملات ہوں یا لاہور ہائی کورٹ کا اراکین قومی اسمبلی کی واپسی کا معاملہ ہو, اس کے اوپر ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب, السلام علیکم, اور کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل, اللہ کا فضل. جی سر میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں, عمران خان صاحب کے فرنٹ پہ بھی ہیں, آرمی ایکٹ کے بھی ہیں, الیکشن آڈیو لیکس کے اوپر بھی ہیں, الیکشنز کے حوالے سے بھی ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس کے اوپر کمیشن بنا ہے, وفاقی حکومت نے بنایا ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن کا ایک طرح سے جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو خوشائن بات ہے کہ کمیشن ایک بن رہا ہے ایک ایسے ایشو پہ جو کہ میرا خیال ہے ایک نیشنل ایشو بن گیا ہے, کرائسس بن گیا ہے. بہت سارے آڈیو لیکس ہوتے ہیں, آپ لٹرلی لوگ اب فون پہ بات کرنے سے ڈر رہے ہیں. کمیونیکیشنز جو ہے, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف پروسیس, اس کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن اس میں کچھ تھوڑے سے ایشوز میرا خیال ہے مزید اگر ہوتے ایڈ جو ٹی او آرز ہیں ان میں, تو یہ بہت بہتر ہو سکتا تھا اور ایکچولی رزلٹ اس پہ زیادہ آ سکتا تھا. وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے کچھ آڈیو لیکس کی بات کی, ان کو آپ نے کہا کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. اب تو سارے آڈیو لیکس جو بہت سارے آئے ہیں ہمارے ملک میں اہم معاملات پہ, ان سب کو اس میں انکلوڈ ہونا چاہیے تھا. اور نمبر 2 یہ بھی انویسٹیگیشن ضروری تھی اس سارے معاملے میں کہ اس کا کون, اگر کوئی یعنی اس کے پیچھے کون ہے, کون کرا رہا ہے, ایک شخص ہے, 2 شخص ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے, کون ہے اس کے پیچھے, جو حکومت کے کوئی ادارے ہیں, کیا ہے. یہ ساری چیزوں کی بھی آئی تھنک انویسٹیگیشن ایک بار ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ایسی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں باہر کے ملکوں میں بھی, اور پھر انہوں نے قوانین بنائے ہیں کہ آپ کس سچویشن میں آپ کر سکتے ہیں فون ٹیپنگ, کس میں نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک اچھا ہوتا اگر ہمیں کمیشن کے ذریعے پتہ چل جاتا. بڑے اچھے اچھے جج صاحبان اس کمیشن میں ہیں. ایک تو اس کا اسکوپ ایکسپینڈ کر دیتے ٹی او آر کا, بہت ساری جو ڈفرینٹ آڈیو لیکس ہیں ان کو بھی انکلوڈ کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کیا ہے اس کو بھی کرتے, اور پھر ریکمنڈیشنز بھی مانگتے کمیشن سے. کیونکہ انکوائری کمیشن کا ایک جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اینڈ پہ ٹھیک ہے آپ حقائق تو پتہ کر لیں, لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مستقبل میں روکنے کے لیے. بالکل سینٹر صاحب, اب جو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ آڈیو لیکس میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے بھی بارے میں جو بات آ رہی ہے یا الزامات ہوں گے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. مثلا آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ جو بزرگ خواتین ہیں ان کے لیے کمیشن جو ہے وہ لاہور بھی جا سکتا ہے, تو اس میں ایک آڈیو بھی شامل ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ بن سکتی ہے اور بعد میں ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس کا فیصلہ کرے گی؟ جی دیکھیں, جہاں تک تو انکوائری کمیشن کا تعلق ہے, یہ کوئی چارج شیٹ کسی کے خلاف یا وہ نہیں کرتی, وہ صرف حقائق تک پہنچتی ہے. اور جہاں تک یہ آڈیو کا تعلق ہے جس کا ذکر آپ نے کیا چیف جسٹس صاحب کی, وہ اگر آڈیو کو آپ ازیوم بھی کر لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہ درست ہے یا جنون ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ کسی قسم کی دور دور تک مس کنڈکٹ کے اس میں آتی ہے مد میں. اور اس لیے چونکہ ریفرنس صرف مس کنڈکٹ کا ہو سکتا ہے, اس لیے ریفرنس کی گنجائش نہیں اس سے نکلتی. یہ صرف اور صرف ایک طرح سے امبیرس کرنے کے لیے یا پریشرائز کرنے کے لیے یہ میرا خیال ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں مجھے امید ہے کہ جو کمیشن ہے وہ اس کو کوئی زیادہ وقت نہیں دے گی. تو سر اس کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے خود اس کمیشن کو چیلنج کر دیا ہے وایا بابر اعوان صاحب,
تو کیوں تحریک انصاف کیوں پارٹی بن رہی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرج آف کنوینئنس ہے مختلف ایشوز کے اوپر، اور کمپلیمنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کچھ ججز اور تحریک انصاف، تو کیا یہ تاثر جو ہے یہ درست ہے؟ جی دیکھیں، ایسا تاثر نہیں ہے. میرا خیال ہے جو وجہ جو چیلنج کرنے کی ہے وہ اسی حد تک ہے جس حد تک میں بیان کر رہا ہوں، ٹی او آر یا اس کی ایکسپینشن کی. ورنہ یہ کسی کو فیور کرنے کے لیے یا کسی کے خلاف یا کسی جج کی یا کسی گروپ کی حمایت یا نا حمایت یا اس کی مخالفت کے لیے فائل نہیں کی گئی. انفیکٹ بڑا کلیئر پالیسی ہے، اور یہ پالیسی میں عمران خان صاحب سے ڈسکس بھی کر چکا ہوں، اور میں اس پہ بڑا واضح ہوں کہ ہمارے لیے ہر جج صاحب جو ہیں وہ برابر ہیں. ہر سپریم کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹ کے ہوں، ہمارے فیور میں فیصلہ کریں، خلاف کریں، وہ فیصلے پہ تو ہم ضرور اس کی واہ واہ کریں گے اور فیصلے کی تنقید کریں گے، جس طرح کا بھی فیصلہ ہو. لیکن جج کے سامنے ہم نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ جج کی پرسنل ویو پوائنٹس کے اوپر یا پرسنل بائس کے اوپر کوئی بات کرے. ہاں، اگر کوئی ثابت ہو جائے، اگر کوئی ثبوت ہے کسی کے بارے میں، تو پھر ضرور پھر حق ہے ہر پارٹی کا، ہر لیٹیگنٹ کا، ہر شخص کا، ہر سٹیزن کا کہ وہ سامنے لے کے آئے. لیکن جنرلی ججمنٹ کے اوپر آپ تنقید کریں، عدالت پہ نہ کریں. آپ کو یاد ہے کہ ایک ججمنٹ آئی تھی ہمارے خلاف، ہم نے غلطی کی تھی، اور ایک ججمنٹ آئی تھی جس کے اندر کہا گیا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف جو ہوا ہے اس پہ آپ ووٹنگ کرائیں. ہم نے غلطی کر کے اس میں نہیں کرائی تھی، تو ہم عدالت نے راتوں رات اس کو فیصلے کو تبدیل کر دیا، چیلنج کر لیا. ہمارے بہت سارے لوگوں کو وہ فیصلہ غلط لگا، انہوں نے فیصلے پہ تنقید کی، لیکن اینڈ میں فیصلہ بھی مانا گیا اور جج پہ کوئی تنقید نہیں ہوئی. سو تو ابھی آپ کا جو میں آپ کی بات سمجھوں، ایک تو ٹی او آرس میں اس کو وائڈ کریں، اس میں صرف کچھ ٹیپس نہ نکالیں بلکہ بہت سارے جو اور لیکس ہیں ان کو بھی شامل کریں، ایک بات. اور کیا آپ یہ ساتھ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی اس کے اندر آئیں یا وہ ہیڈ کریں اس کمیشن کو، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہوگا؟ نہیں دیکھیں، مجھے تو پرسنلی ذاتی طور پہ کوئی کمیشن میں کوئی بھی آ جائے، ایز لانگ ایز وہ سٹنگ جج ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور تینوں جج میں نے تو کہا کہ بڑے اچھے میری نظر میں ججز ہیں. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں جو میں سوچ رہا تھا، اس کا ذکر میں کرتا چلوں، کیونکہ میں نے یہ کمیشن پہ جو ماڈل ٹاؤن میں ایک بار کرائسس ہوا تھا، میں نے کافی اس پہ ریسرچ بھی کی تھی اور وہ کیس میں نے بحث بھی کی تھی. کمیشن جو ہے، عدالتی فیصلے یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنانے سے پہلے اگر آپ نے کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو کمیشن میں شامل کرنا ہے تو پہلے ایک باقاعدہ ریکویسٹ جاتی ہے چیف جسٹس کو، اور ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہم آپ کے کسی جج صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ کمیشن میں پارٹیسپیٹ کریں، تو آپ کائنڈلی نامنیٹ کر دیں ایک جج کو. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کیس میں یہ پروسیس فالو ہوا ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر اس کو ہونا چاہیے، لیکن اگر ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دین سارا کچھ کوشر ہے. جو سر آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ جو پٹیشن ہے وہ مختلف ہے. جو آپ کے اوپینین اور آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے سب لائرز کے اندر بھی، اور ایک پوری فٹرنیٹی جو ہے وہ آپ کو اور طرح سے دیکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی نے جس طرح سے اس کو چیلنج کیا وہ اور ہے، اور آپ کا اوپینین اس کے اوپر مختلف ہے. آرمی ایکٹ پہ بھی فرما دیجئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہوں گی، جس پہ کہ بہت واہ کار ہے اور ہم سب اس کے مخالف ہیں کہ سویلینز کو انڈر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی یا تو استعمال ہوئی ہے یا سہولت کاری انہوں نے کی ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ایک عجیب سی دوراہے پہ پاکستان آ گیا ہے کہ اس کے بغیر بھی کام نہیں چل رہا، اس کے ساتھ بھی کام نہیں چل رہا. آپ کا پوائنٹ ویو اس کے اوپر کیا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، جب آپ کی رائٹس ہوں گی، جب آپ کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان پہنچے گا کسی بھی گورنمنٹ کی پراپرٹی کو، تو ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارا عام قانون بھی ہے اور ہماری عدالتیں بھی ہیں، اور ہمیشہ سے عدالتیں اور قانون کام کرتی رہی ہیں. تو ایک شخص کو اس نارمل قانون میں
عام عدالت میں جو کرمنل کورٹ ہوتے ہیں پوری طرح ٹرائی کرنا ایک محل اوبلیگیشن ہے، ایک ذمہ داری ہے حکومت کی. لیکن اس شخص کو اگر آپ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کریں گے، اس شخص کو اگر آرمی ایکٹ کے نیچے لے کے آئیں گے تو میری نظر میں وہ ڈسکرمنیشن ہوگی اور آئین کے خلاف ہوگا. ہاں، اگر کوئی آرمی انسٹالیشن ہے اور کوئی اینیمی اٹیک ہوتا ہے یا اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اور وہ اٹیک کسی ایک طریقے سے ہے جو کہ کنسپریسی ہے اسٹیٹ کے خلاف، پھر آرمی ایکٹ بالکل صاف اس میں ذکر کرتا ہے اور واضح ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں آرمی ایکٹ کے تحت آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو جو 9 مئی لیکن کو ہوا اس میں آپ نے بہت ساری آڈیو لیکس بھی سنی، اس میں بہت سارے آپ کے کارکن بھی تھے، پھر انسٹالیشنز بھی تھیں جن پہ اٹیک ہوا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو کنڈیم کر چکا ہوں. اگر کوئی بھی شخص، میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پروٹیسٹ کی رائٹ آپ کی ہر ایک کی ہے اور آئین آپ کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ آپ ایک بجلی کی کھمبے پہ لگی ہوئی جو لائٹ ہے اس کو بھی توڑیں. آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اس کے میں اگینسٹ. اگر کوئی کرے گا توڑ پھوڑ، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، تو وہ پھر شخص ذمہ دار ہے اپنے ایکشن کا اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے عام قانون کے ذریعے. لیکن اور اگر کوئی لیڈرشپ بھی انوالوڈ ہے تو پھر لیڈرشپ کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ اس کو جب تک آپ نے پراپرلی اس کی تحقیقات نہیں کی، جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کہ یہ کیا ہوا، تب تک اس کی جمپ دا گن نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ سیدھا فائر نہ کر دیں بلٹ اور پھر فیصلہ کریں کہ کون الزام ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں. بہت ساری کنسپریسی تھیریز آگے پیچھے ہو رہی ہیں اور کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہے. کچھ آڈیو لیکس ہیں، کچھ آڈیو لیکس نہیں ہیں، کچھ کاؤنٹر آڈیو لیکس بھی ہیں. یہ سب چیز کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، بالکل کریں، لیکن میرا خیال ہے عام عدالتوں میں کریں تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں، ان میں دیکھا بھی جائے کہ کون ملوث ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن لیا جائے قانون اور آئین کے مطابق. لیکن عام عدالتوں میں ریلیف مل رہا ہے فوری طور پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو، تو ایک شبہ وہ بھی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے بھی جو کورٹس ہیں یا خصوصی کورٹس ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. اس پہ بھی میں کمنٹ آپ کا چاہوں گی. دوسرا سر، مذاکرات کا آپ حصہ تھے اور مذاکرات میں ایک پوائنٹ یہ آ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی واپس آئے گی، اسمبلیوں میں واپس آئے گی. کل ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا. کہاں پہ آ کے یہ مذاکرات انٹرپٹ ہوئے، کس کی وجہ سے ہوئے، اور کیا اسمبلی میں واپس آئیں گے آپ؟ جی دیکھیں، اسمبلی میں جہاں تک واپس آنے کا تعلق ہے، بالکل وہ تو کیس میں نے کیا ہے اور پٹیشنز فائل کی ہم نے اسی لیے کہ ہم نے جو پہلی ریزگنیشن کی تھی وہ ایک اس مقصد کے لیے کی تھی کہ ساری کی ساری اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور ایک اسمبلی اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکے گی. لیکن وہ نہیں کیا، وہ ہوا بھی نہیں. تو اس کے بعد ہم نے جو ایک این ماس ہماری تھی ریزگنیشن، وہ ہمارے بہت سارے ممبران نے واپس بھی لے لی. اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے بھی یہ بڑا واضح کر دیا کہ میں یہ ریزگنیشنز نہیں مانوں گا جب تک کہ سارے کے سارے میرے سامنے ایک ایک کر کے انڈیویجول میرے سامنے نہیں آتے اور آ کے میں ان کی والنٹری نیچر اور ان کی جو بات چیت کرنے کے بعد ان سے دوبارہ سے ریکنفرم نہ کر لوں کہ واقعی ریزگنیشنز کی ہیں. تو اسپیکر صاحب کی یہ بات سننے کے بعد ہمارے ایم این ایز اطمینان ان کو ہو گیا کہ اب ان کی ریزگنیشنز ختم ہو گئی ہیں. لیکن پھر اچانک اسپیکر صاحب نے ریزگنیشنز ایکسیپٹ کر لیں. تو عدالت میں جا کے ہم نے یہی کہا، یہی بحث کی کہ اسپیکر صاحب نے پہلے جو ایک بار کاروائی شروع کی تھی کہ وہ والنٹری دیکھنے کے لیے سب کو بلائیں گے، وہ انہوں نے چھوڑ کے چونکہ یہ ایک دم فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ آئین کے بھی خلاف ہے اور جو قانون لے ڈاؤن کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے جو اپنی ججمنٹس میں کہا ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس لیے ہمیں واپس جانے دیں. تو عدالت نے وہ بات مان کے ہمیں کہہ دیا ہے کہ واپس چلے جائیں. اور میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے ڈائلاگ کا عدالت نے، کیونکہ پولیٹیکل ڈائلاگ یا سیاسی جو مسائل ہیں وہ پولیٹیکل ڈائلاگ، سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں. اور جب آپ کے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں جائیں گے تو یہ سارے مسائل جو کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت، جو آج کل معاملات چل رہے ہیں، ان کی ایک سلوشن وہیں مل سکتی ہے. تو خان صاحب بھی واپس آئیں گے؟
خان صاحب بھی واپس آئے؟ خان صاحب تو آلریڈی جو ان کی جو تھی میاں والی سے سیٹ، وہ آلریڈی اس کے ڈی سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فائل نہیں کی تھی پٹیشن. باقی سارے جو لیڈرز ہیں اور ایم این ایز ہیں انہوں نے کی تھی، جن کی واپسی ہو رہی ہے. خان صاحب کی نہیں ہوگی. لیکن مجھے امید یہ ہے، میں آپٹیمسٹ ہوں ہمیشہ، مجھے امید یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ایم این ایز ہیں وہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے استقبال کریں گے سب کا، کیونکہ ان کی نظر میں بھی ایک اچھی اپوزیشن واپس آ رہی ہے. اور جب اپوزیشن سامنے آتی ہے تو جو لیجیٹمیسی ہے، جو وقار ہے پارلیمنٹ کا، اور ان کے فیصلوں کی جو ایک ٹرانسپیرنسی ہے یا ایکسیپٹنس ہے، وہ اس کو بڑا فرق پڑتا ہے. تو مجھے تو یہ یقین ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی جو ہیں بڑے ایمیننٹ وہ رہے ہیں، پولیٹیکل کریئر ان کا، پولیٹیشین بھی ہیں، وہ بھی اس کو غور کریں گے اور اس میں اب عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کریں گے. بالکل بالکل. سر لاسٹ کویسچن، آرٹیکل 245 کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے کورٹ میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں، وہ پٹیشن بھی فائل کی گئی ہے، وہ ایک رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹی کا میرا خیال ہے چیلنج کرنے کا. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے پاس ایک اور بڑا اہم کیس ہے جو میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اس کی پرائیورٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز اناؤنس کیے تھے سپریم پاکستان نے 14 مئی کو، وہ نہیں ہوئے. تو ایک طرح سے سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ ڈیفائی ہوا، اور جو سپریم کورٹ کی ریٹ ہے وہ اس وقت تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اس کو بھی سپریم کورٹ کی اپنی ریپوٹیشن کو بھی ایک طرح سے انہوں نے سیف گارڈ کرنا ہے. تو کل کا بڑا اہم دن ہے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریویو فائل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اس کی سماعت کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب نیکسٹ الیکشن کب ہوگا. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا میرا خیال ہے 245 کی بھی کاروائی سپریم کورٹ کب لیتا ہے اور کب اس کی سنائی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی ظفر صاحب، سینیٹر پاکستان تحریک انصاف، ہم سے بات کر رہے تھے، اور آپ نے بہت اہم بات ان کی سنی کہ کل کے جو فیصلہ ہے یا جو ہیئرنگ ہے اس میں پتہ چلے گا آرٹیکل 245 کا بھی اور دیگر معاملات پہ بھی تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے. پارلیمنٹ میں واپسی ان کی جو امکانات ہیں اس کے اوپر بھی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تفصیل سے بات کی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، جناب حسن رضا پاشا صاحب جو کہ چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب دونوں کا. پہلے شعیب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیشن کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کے جو ٹی او آرز ہیں، آپ نے سنا کہ انہوں نے، علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کسی جج کے اوپر اعتراض نہیں ہے، البتہ اس کو وائڈ ہونا چاہیے ان سارے چیزوں کو. یہ پنڈورا باکس ہے نیا؟ دیکھیں، 3-4 خرابیاں ہیں اس کمیشن کے ٹی او آر میں اور اس کانسٹیٹیوشن آف کمیشن میں. پہلی خرابی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اگر آپ ججمنٹس اٹھاؤ نا، بے نظیر بھٹو والا کیس یا ارشد ملک والا کیس، اس میں کچھ پرنسپلز طے کیے گئے ہیں. جب تک فون ٹیپ کرنے والے ادارے کی اتھینٹسٹی یا اس کا پتہ نہ چلے کہ یہ کون کر رہا ہے، یا وہ سامنے آ کر نہ کہیں، وہ آگے چلنا ہی ممکن نہیں ہوتا. وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہے، یہ مسنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کون کس نے ٹیپ کیا، کیونکہ آپ تو اسٹیٹ ہو نا، آپ ریاست ہو، آپ ایگزیکٹو ہو. آپ نے آپ کے پاس ایک ٹیپ آئی، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آپ اس کو تو پوچھ لو، آئی بی نے کیا، ایم آئی نے کیا، آئی ایس آئی نے کیا، یا ہماری خدا نخواستہ کسی فارن کنٹری کی کسی ایسی ایجنسی نے کیا جو ہماری دشمن ہے. تو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جب وہ یہ اوپن کورٹ میں ہوگا ایک بات، اور جب وہ کریں گے کہ اس کا آڈٹ کیا جائے فرانزک، اور یہ کوئی یعنی فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے، تو پھر تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر بات آئے گی. جو کمیشن ہوتا ہے وہ ٹی او آر سے اوور اینڈ ابو نہیں جا سکتا. اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کمیشن کے ٹی او آر کو چینج کرے. یہ کمیشن جو اتھارٹی یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا کوئی پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے، تو جب وہ ٹی او آر لکھ کے دے گی تو یہ سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل، وہ ان اینڈیڈ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں چینجز کر لیں. دے آر باؤنڈ ود ان دی پیرامیٹرز گیون ان دی ٹی او آر. اس میں ایک خرابی ہے. دوسری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں بھی ایک ایشو ہے. مثلا جج کی جانے والی گفتگو کا ایشو انوالو ہے.
تو یہ جو 209 ہے اس کے لیے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اتھارٹی ہے کہ وہ انکوائری کرے کسی جج کے کنڈکٹ کے متعلق. اگر وہ کیونکہ وہ بھی انکوائری کمیشن ہوتا ہے بیسیکلی, وہ انکوائری کر کے جب وہ ریکمنڈیشن دے گا, وہ بھی سزا و جزا نہیں دے سکتا, وہ ریکمنڈیشن بھیجے گا ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان جوڈیشل کونسل. تو اب اگر ججز کے متعلق کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو یا کوئی ایشو انوالو ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہے تھرو اٹس پریزیڈنٹ, یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجیں, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر سیٹسفائی ہو تو وہ پریزیڈنشل ریفرنس بھیج سکتے ہیں. یا صرف ایک بات, یا اس میں کوئی بھی شخص کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے ود سرٹن ایویڈنس, اور پھر وہ دائرہ کار ہی جوڈیشل کونسل کا ہے کہ وہ انکوائری کر کے بھیجیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے کمیشن بنانا ہو سٹنگ ججز کا, آپ نے بھیجنا ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو یا چیف جسٹس آف دی کنسرن ہائی کورٹ کو کہ آپ اپنا جج نامینیٹ کریں. اب یہ جج پہ چیف جسٹس پہ مشتمل ہے کہ وہ خود بیٹھتے ہیں. یہ تو آج پی ٹی آئی کی جو پٹیشن تھی اس کے اندر یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے جو اس کے اندر مسنگ ہے. بالکل, آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل سفارشات وہ بھی دیتے ہیں, سفارشات یہ کمیشن بھی دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اب اس کا اختیار جتنا ہوگا, اور اختیار کو چیلنج کیا گیا اور پی ٹی آئی نے پٹیشن بھی ڈال دی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس اس کو فارغ کر سکتے ہیں کمیشن کو؟ یہ تو ابھی تک بینچ نہیں بنا, کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ بینچ بنا ہے, تو بینچ دیکھ ہی بتایا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کل فارمیشن آف بینچز کے بعد رائے ممکن ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹی او آرز کی کلاس 8 پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر یہ آڈیو ویڈیو فیک ثابت ہوتی ہیں تو پھر جنہوں نے بنائی ہیں ان کے خلاف بھی یہ کارروائی کا لکھ سکتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے جو بنانے والے ہیں انہوں نے سامنے آنا ہے. اور کمیشن کا اختیار دیکھیں, جو یہ کمیشن بنایا گیا ہے ایکٹ 2017 کے تحت, اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ کمیشن بناتے وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو یا ریسپیکٹیو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو آپ نے لکھنا ہے. انکوائری کمیشن کے قیام کے اوپر یہ وفاقی حکومت کا پریروگیٹو ہے. اور بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ممبر ہیں, اور انہوں نے چارج ایزیوم کر کے آگے آج ایک کارروائی بھی کی ہے. سو ان سے تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا, وہ 2 ممبرس تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب جو سینئر پیونی جج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیئرمین بنایا گیا, تو وہ اس وجہ سے جو اس میں جو سامنے بات آ رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ چونکہ جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے, ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ آڈیو لیکس ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اتنی سادہ بات نہیں ہے, ان کی ساس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اچھا, تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دیکھیں انہوں نے کوئی سزا جزا نہیں کرنی, انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے, اور ایویڈنس کلیکٹ کر کے ایک رپورٹ ود ان 30 days گورنمنٹ کو پیش کرنی ہے. اور آگے ورڈ 30 days, اور آگے ورڈ شیل لکھا ہے کہ وہ رپورٹ پیش ہونے کے 1 مہینے کے تک یہ پبلک ہو جائے گی. اور اس ایکٹ کے تحت پبلک امپورٹنس کے جو کیسز ہیں سیکشن 3 اس کے وہ کمیشن بنانے کا مجاز ہے فیڈرل گورنمنٹ. اب دیکھیں, لیکن ایک چیز میں کوئکلی پوچھ لوں, یہ سی سی یعنی کرمنل کوڈ آف پاکستان کے تحت یہ کارروائی سجیسٹ کر سکتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں کرتا ایک تو سی پی سی اپلائی کرتی ہے اس پہ, سارے پروسیجر پہ کلیکشن آف ایویڈنس کے حوالے سے سی پی سی اپلائی کرے گی. پھر دوسرا, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرمنل ایکٹ ہے تو وہ پھر سی آر پی سی اور پی پی سی کے تحت وہ ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے فوجداری مقدمہ درج ہو سکتا ہے. جی, اور وہ کنسرنڈ 1-2 چیزیں ہیں اس میں, پولیس کو انویسٹیگیشن کی بھی ہدایت یہ دے سکتے ہیں. پھر اگر یہ اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ کرمنل ایکٹ بنتا ہے تو یہ کنسرن میجسٹریٹ کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو بڑی دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا. 30 دن کے اندر انویسٹیگیشن, 30 دن کے اندر رپورٹ پبلک ہوگی, اوپن کورٹ میں یہ کیس سنا جائے گا. اور کل ایک بہت اہم کیس اور بھی ہے جس میں کہ نظر ثانی کی اپیل ہے
ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ستمبر میں چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ریٹائر ہونا ہے اور ان کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے. تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب شاہین صاحب, کل اہم دن ہے جو علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور نظر ثانی کا وہ ہے, ٹائمنگ بڑی اہم ہے. 3 مہینے رہ گئے چیف جسٹس کے گھر جانے کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فوجداری مقدمات وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ بھی آگے بڑھے گا کیا, اگر ثابت ہوتا ہے کچھ؟ دیکھیں مقدمات تو اپنی جگہ پہ, دیکھیں عمران خان کے خلاف 150 مقدمہ تو پہلے تھا, وہ اس کو بھگت رہے ہیں ارسپیکٹو کے آگے کیا آتے ہیں. 150 مقدمہ تو پہلے سے تھا نا. یہ تو ججز کے خلاف ہوگا نا, یہ تو نہیں, جو ججز والا معاملہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. ججز کے خلاف اگر کوئی میکسیمم آیا تو وہ ہوگا جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج دیا جائے اور اس ریفرنس کے اوپر یہ جو ایویڈنس ہے اس کو ساتھ لگا دی جائے. دیٹس آل, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو کل آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کل والا جو کیس ہے اس میں دیکھیں نا 3-4 چیزیں ہیں. نوٹس کر دیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریویو کا اختیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو نئے پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ پوائنٹس انہوں نے اس سے پہلے پروسیڈنگز میں شامل نہیں کیے. ان کا لوکس اسٹینڈ نہیں ہے کیونکہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم تو الیکشن کرانے کو تیار ہیں, ہمیں وزارت خزانہ پیسے دے دیں اور ہمیں نفری دے دیں. اب نفری کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک دن کے لیے فوج نہیں دے سکتی تھی پی ٹی ایم. انہوں نے پورے پرماننٹ بیسس پہ پنجاب اور کے پی کے اور اسلام آباد میں بٹھا دیا فوج کو بٹھا دیا. سر اگر 245 پہ بھی پٹیشن آ چکی ہے اس کا کیا آپ کو؟ اسی میں ہی ہے 245 میں. دیکھیں جو حالات تھے اس وقت, جس وقت 245 امپوز کیا گیا 9 مئی کے بعد, ہاں اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ 245 امپوز ہوتا اور تبھی دیکھیں کہ اس کے بعد سکون آ گیا ہے, کوئی رائٹس نہیں ہے. اور ابھی جب عمران خان صاحب اس وقت باہر آئے تھے, ریلیز کیے گئے تھے کورٹس کی طرف سے, تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ایسے ہی ہوگا. آج انہوں نے کہا آج ان کی سٹیٹمنٹ اور ہے. آج انہوں نے کہا ہے کہ 80% چانسز ہیں کہ مجھے 23 کو گرفتار کر لیا جائے, اور اگر گرفتار کر لیا گیا تو آپ لوگوں نے کارکنوں نے باہر نہیں نکلنا, گرفتار ہو سکتے ہیں ایجیٹیٹ نہیں کرنا. یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو شاید شعیب شاہین صاحب بھی بتا سکیں گے چونکہ پی ٹی آئی کے یہ لائر ہیں اور اسلام آباد بیسڈ ہے تو شاید یہ بہتر بتا سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ حکومت کو کوئی ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے. آپ وہ پیش ہو رہے ہیں, حاضری لگ رہی ہے, تو میرا خیال ہے اٹ وڈ بی انف, یہی بہتر ہے. اس وقت تو تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہے نا, جو پنجاب میں ہیں, جو اسلام آباد میں ہیں, جو تمام. اچھا ٹوٹل مقدمات 42 بنے ہیں, پر 150 پتہ نہیں کہاں سے بنائے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں جہاں لیکن جو بنے نہیں اس کے اوپر بھی ضمانت میں نے ویسے وہ گنتی کروائی ہے, وہ 42 کے قریب بنے ہیں سارے کل ملا کے. اب یہ بار بار شعیب شاہین صاحب جیسے جو ہمارے دانشور ہیں اور بڑے ریزنیبل پرسنالٹی ہیں, 150 کا فگر پتہ نہیں کہاں. بہت شکریہ. ضلع شاہ کو مرڈر کیا ان کسٹڈی, 2 مقدمات میں عمران خان کو ایکیوز کر دیا, انہوں نے ضمانت تو لینی ہے. جی بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ کل کا دن الیکشنز کے حوالے سے بھی اہم ہے, چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی اہم ہے, اور یہ جو کمیشن بیٹھا ہے اس کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ اگر پٹیشن کے اوپر کوئی بینچ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا اس کے اوپر ری ایکشن دیں گے, اس کو بھی دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.